ہے کہ خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل سے کہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو منصوبہ ہے خان صاحب کو منظر عام سے ہٹانے کا، خان صاحب کا جو رابطہ ہے اپنے خاندان اور وکلاء کے ساتھ، اس رابطے کو ختم کرنے کا جو منصوبہ ہے، یہ اسی کی کوئی کڑی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور خان صاحب نے کل بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا اور ہمیں ہدایت دی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر پاکستانی قوم کو میرا پیغام دو کہ انہیں مزاحمت کرنی ہوگی۔ ہم یہ نہیں مانیں گے اس ظلم کے ضابطے کو، ہم خان کو بالکل کسی کال کوٹری کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک ہمارا واضح اعلان ہے کہ اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے اور اس پہ عمل ہوتا ہے تو پھر ہمارا رد عمل جو ہے وہ وہی ہوگا جو ایک غیور قوم کا ہونا چاہیے۔ ہم آئین اور قانون کے بالکل رکھوالے ہیں، ہم آئین اور قانون کا ہمیشہ پاس کرتے ہیں، لیکن ہمارا رد عمل جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں شدید ترین ہوگا۔ تو یہ بات بالکل واضح رہے۔ ایک اگلا مقدمہ جو اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ یہ سو کالڈ القادر ٹرسٹ کا ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سزا ہوئے اب 8-10 ماہ ہو گئے ہیں۔ سزا کی معطلی کی جو ہماری درخواست ہے وہ نہیں لگ رہی تھی۔ کئی بار ہم ایک وفد کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، وہاں چیف جسٹس صاحب سے ہم ملے ہیں، ہم نے احتجاج کیا ہے۔ اب وہ درخواست ہماری جو ہے بالآخر بیچ میں پروسیکیوشن کی طرف سے کبھی پیٹ خراب ہونے کی استدعا دائر کی گئی، کبھی یہ کہا گیا کہ نیا وکیل ہمیں مطلوب ہے، اور وقت گزارا گیا۔ لیکن اب 16 اکتوبر کو یہ مقدمہ لگا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن اگر ایک واقعتاً عدالتی کارروائی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو خان صاحب سرخرو ہوں گے۔ اس مقدمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مکمل طور پہ جھوٹا بیانیہ گڑا گیا، ایک بیانیہ بنایا گیا کہ وفاقی کابینہ نے خان صاحب کی سربراہی میں کوئی فیصلہ کیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ واقعات یہ ہیں، اور ہر پاکستانی کے دل پہ یہ واقعات نقش ہونے چاہیے، کہ برطانیہ میں ملک ریاض خاندان اور وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت یہ پیسے ملک ریاض کو اجازت دی گئی کہ وہ سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے، جہاں انہوں نے ملیر میں جو 16,000 ایکڑ زمین سندھ حکومت نے ان کو مفت دی، جس کو سپریم کورٹ نے ہائی وے رابری کہا، اس زمین کی قیمت کے ضمن میں وہ پیسہ وہاں وہ جمع کرا دیں۔ کوئی اس کا تعلق پاکستان کی حکومت یا وفاقی کابینہ سے نہیں تھا۔ یہ پیسہ اس معاہدے کے تحت براہ راست برطانیہ میں، لندن میں اکاؤنٹ سے یہاں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہا، اور سپریم کورٹ کی تحویل میں رہا۔ وہاں سے ایک پیسہ باہر نہیں نکلا، سندھ حکومت کو یا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ایک پیسہ منتقل نہیں ہوا، یہ پیسہ وہیں رہا۔ ایک پیسہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو نہیں گیا۔ تو یہ کچھ مقدمہ نہیں تھا، ایک مکمل طور پہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ ہوا صرف اتنا تھا کہ اس معاہدے کے حوالے سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ، یعنی کہ اس معاہدے کو آپ ظاہر نہیں کریں گے جب تک کہ قانون کے تحت اس کو ظاہر کرنا ضروری نہ ہو۔ وہ معاہدہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ کابینہ کے سامنے آیا اور کابینہ نے صرف اس کی منظوری دی۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی صرف یہ درخواست تھی کہ اگر آپ کے ملک کا قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس معاہدے کو ظاہر کیا جائے تو ضرور ظاہر کیجیے گا، لیکن اس کی بلا وجہ تشہیر نہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو کہتے ہیں جی ایک بند لفافہ لہرایا گیا اور اس کی منظوری لے لی گئی اور اس کے تحت 190 ملین پاؤنڈ اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے، یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تو یہ بالکل واضح رہنا چاہیے کہ یہ پیسہ اس کابینہ کی میٹنگ سے پہلے منتقل ہو چکا تھا اس اکاؤنٹ میں۔ یہ جھوٹ کہا جاتا ہے کہ کابینہ نے کوئی منظوری دی اور پھر یہ پیسہ اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جن کا ہر ایک کو علم ہونا اور ان کی یاد جو ہے رہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس ملک کے متفقہ لیڈر کے خلاف ایک تہمت لگائی گئی ہے اور اس تہمت کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی ہے ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ تمام معاملہ بھی 16 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آئے گا۔ امید کرتے ہیں کہ اس دن پروسیکیوٹر صاحب کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ پاؤں بھی جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے، زبان بھی کام کرتی رہے گی، اور اس مقدمے کی سنوائی ہوگی اور اس میں مزید التوا کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ بڑے معاملات ہیں قانونی نوعیت کے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، پاکستانی قوم کے سامنے ہیں۔ ان کا
ایک مختصر جائزہ پیش کرنا ضروری تھا، اسی لیے آپ کو آج ہم نے زحمت دی۔ باقی بہت سے معاملات ہیں، ان کو ان کے صحیح سیاسی تناظر میں اور قانونی تناظر میں پیش کریں گے۔ بابر اعوان صاحب، میں گزارش کروں گا بابر صاحب آپ مزید روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ سلمان صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل سے کیسز کا ایک رن ڈاؤن دیا ہے۔ میں مختصر اس پہ 4-5 چیزیں ٹچ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو قیدی کسی جگہ منتقل کیا جاتا ہے، شفٹ کیا جاتا ہے، وہ سب جیل کہلاتی ہے۔ یہ قانون ہے پاکستان کے اندر، اور کسی گیریزن سٹی کے اندر کوئی پرائیویٹ جگہ اس کو جیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے عمران خان کو جو نوٹیفائڈ جیلز ہیں ان کے علاوہ اگر کسی جگہ منتقل کیا گیا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی مزاحمت کریں گے۔ دوسرا، جو عمران خان کے مقدمات ہیں ان کو صرف 3 لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقدمہ ہے توشہ خانہ کا، جو پہلے چل کے بری ہو چکا ہے۔ دوسرا مقدمہ جو اس وقت جاری ہے، اس مقدمے میں جس کا ہائی کورٹ کا ذکر کیا راجہ صاحب نے، اس مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیسے شہباز شریف کے حوالے کر دیے ہیں۔ نہ وہ عمران کے پاس تھے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے وہ پیسے کبھی استعمال کیے، اور اس کے لیے سٹینڈرڈ یہ رکھا گیا کہ اگر عمران القادر یونیورسٹی بنائیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگی، اور اگر شہباز شریف کے ویژن کے مطابق جو روز جس کے نمونے آپ دیکھتے ہیں وہ یونیورسٹی بنائے گا تو وہ یونیورسٹی حلال ہوگی، اس لیے پیسے اس کو دیے جائیں۔ تیسرا مقدمہ ہے 9 مئی کا۔ 9 مئی کے مقدمے پہ 2 باتیں کہنے والی ہیں۔ 3 جگہ پہ وہ مقدمہ انہی شہادتوں کے اوپر بری ہو چکا ہے، اور انسیڈنٹلی تینوں جگہ پہ میں وکیل تھا۔ 2 مقدمے بری ہوئے عمر ایوب اور دوسروں کے، عباس مصطفی صاحب نے بری کیے سرگودا کی ATC کی کورٹ نے، ایک ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے بری کیا، اور 4 مقدمے آپ کے سامنے جو ملزمان جن کو 10-10 سال قید سنائی ہوئی تھی، ان میں سے 4 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کے کہ یہ شہادت ناکافی ہے بری کر دیا ہے۔ اب اس